جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت جگہوں پر بڑی تمہاری مختلف میدانوں میں مدد کی ہے میدان جنگ میں، اور حنین کے دن میں۔ حنین وہ جگہ ہے جو طائف کے قریب تھی، اور تمہیں اس وقت یہ خیال ہوا تھا کہ مکے کے لوگ جو ہیں جو سارے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی لڑنے کے لیے چلے گئے تھے، تو تمہیں اپنی تعداد پہ بڑا اس وقت ایک قسم کا ایک عجیب سا تمہیں غرور سا محسوس ہوا، یعنی تمہیں خیال ہوا اب تو ہم جیتے ہی جیتے ہیں، ہم جب کمزوری کی حالت میں جیت گئے تو اب تو جیتنا ہی جیتنا ہے ہمیں۔ لیکن تمہاری وہ تعداد جو تھی اس وقت کام ہی نہیں آئی، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی جبکہ زمین بڑی وسیع ہے، اور پھر تم پیچھے پلٹ کے بھاگ پڑے۔ پھر اللہ نے 26ویں آیت میں کہا کہ ہم نے اپنے نبی پر سکینت اتاری، وہ ڈٹے ہوئے تھے، نبی کریم جو تھے ان کے ساتھ چند صحابہ تھے اور آپ ہٹے نہیں اپنی جگہ سے، اور مومنین کو کہا عباس سے کہ تم پکارو زور زور سے، تو مسلمان پھر پلٹ کر واپس آئے، تو ان پر سکینت اتری، اور ہم نے ایسے ان پہ لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھتے تھے، اور پھر کافروں کو عذاب سے گزرنا پڑا۔ یہی ہوتی ہے کافروں کی سزا۔ ثم یتوب اللہ، پھر 27 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے توبہ قبول کر لی، توبہ تمہاری مان لی، تمہیں توبہ کا موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت اور غفور اور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، یہ جو مشرکین ہوتے ہیں یہ نجس ہوتے ہیں، ان کی نجاست دل میں ہوتی ہے کفر کی وجہ سے، ہاتھوں میں نہیں ہوتی، ہاتھ تو ان کے صاف ستھرے ہی ہو سکتے ہیں اگر وہ مطلب یہ کہ وہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے، لیکن ان کے دلوں میں نجاست ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، تو اب وہ اگر آتے ہیں کہیں پر دنیا میں کہیں بھی وہ رہیں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن مسجد حرام میں اب ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج کے سال سے جب مکہ فتح ہوا تھا اس کے بعد اگلے سال آپ نے اعلان کروا دیا تھا، اور 10 ہجری میں جب آپ نے حج کیا تو اس پر کہہ دیا تھا، پہلے سال ہی کہہ دیا تھا پچھلے سال، کہ اس سال کوئی مشرک نہیں آئے گا۔ اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے اتنی آمدنی کا ذریعہ اسے ختم ہو جائے گا، اتنے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ بن کے آتے ہیں، خرچ کرتے ہیں وہاں پر، اور تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اور فضل سے مزید نواز سکتا ہے۔ اس کی مرضی جب ہوگی تمہیں نواز دے گا، اور ان کے بغیر میں نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے، حکیم ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اے لوگو اللہ ایمان والو، جو لوگ اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں مانتے ہیں، اور دین حق کی تابع داری بھی قبول نہیں کرتے ہیں، جو اہل کتاب میں سے ہیں تو تم ان سے لڑو، اور اگر وہ تم سے صلح کر لیں اور جزیہ دینے میں تیار ہو جائیں تو تم اس بات کو ان کی جزیے کو قبول کر لو، اور ایک طرح سے وہ ماتحت ہو کر رہنا ان کے لیے پھر منظور کرنا ہوگا ان کو۔ وہم صاغرون۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر جو ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہ تورات میں لوگ اس کو بہت انکار کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا بیٹے کو، لیکن خدا نے کہا ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ وہ جو ان کی تورات غائب ہو گئی تھی، حضرت عزیر کو پوری یاد تھی، تو انہوں نے دوبارہ جب عراق میں گرفتار ہو کے گئے تھے تو وہاں ان کو پوری تورات لکھوا دی تھی، تو لوگ کہنے لگے بھئی تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بس منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یضاہئون، اور اس سے پہلے بھی ایسی باتیں لوگ دوسری قومیں بھی نکالتی رہیں، تو انہی کی نقل کر رہے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کرے، کیسی باتوں کو یہ کیسے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کیسی باتوں کو تراشتے ہیں۔ اور ان کی خرابی یہ، ایک طرف تو عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ان کے جو بھی بڑے بڑے جو عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جو راہب ہوتے ہیں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ خود ان کو بھی خدا بنا دیتے ہیں، اور مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس موقع پر نہ مسیح ان کو یاد آتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، ان کے وہ راہب جو ہوتے ہیں وہ خدا بن جاتے ہیں۔ حضرت جو تھے عدی حاتم طائی کے بیٹے نے کہا ہم نے تو کبھی ان کو خدا نہیں بنایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم ان کو حلال حرام کو حق دے دیتے ہو تو تم ان کو رب بنا لیتے ہو۔ وما امروا، جبکہ ان کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کتنا ہی پاک ذات ہے اس کی ان باتوں سے جس کو وہ شریک ٹھہرا کے اس کو گندہ کرنا چاہتے ہیں۔ 32ویں آیت ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اور حق ہے۔ جو دنیا کے اندر حق پھیلا ہوا ہے اس کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک بات کر کے رہے گا، وہ یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے گا، چاہے کافروں کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ، 33ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو جو بھیجا ہے، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے مشن کا بہت ہی آخری انجام، آخری طریقہ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اس دین کو نہ صرف پہنچا دیں گے بلکہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر کے رہیں گے۔
چاہے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جو بہت سے تمہارے ان قوموں کے راہب ہوتے ہیں، علماء اور راہب ہوتے ہیں، یہ جمع کرتے ہیں صدقے کے مال کو اور خود کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے، اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ اور انہوں نے جو سونے کے اور چاندی کے گڑھے بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے دیگیں اور بڑے بڑے مطلب یہ کہ برتنوں میں بھر رکھا ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں جب خرچ نہیں کیا ہے، تو ان کو ایک بات کی اب خبر پہنچا دیں، خوشخبری دے دیں انہیں، کہے کہ بڑے عذاب کی، کہ اس دن یہ سارا سونا اور چاندی ان کو تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی سب پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ داغا جائے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے خزانے تھے جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے، تو اب خزانوں کا مزہ بھی لے لو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، پھر اللہ نے اپنی بات الگ سے ایک بتائی کہ دیکھو ہم نے 12 مہینے بنائے تھے جب کائنات بنائی تھی، ساری چیزوں کی تخلیق کے وقت میں، یہ ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے 4 مہینے ہم نے حرام قرار دیے ہیں، جو شوال جو ہیں ذی قعدہ ذی الحج محرم، اور اس کے بعد رجب، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا وہ حصہ ہے جو مضبوط ترین حصہ ہے دین کا، جو خود مضبوط ترین دین ہے، اور یہ اس کے مضبوط ترین اس کے حصے ہیں۔ دیکھو ان مہینوں کے اندر ظلم مت کرنا، یعنی دوسروں پہ ظلم کرنا ہے، دوسرے دن ظلم کرنا، کہ یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دنوں پہ ظلم کر لو، بلکہ اس کا مطلب ان میں ظلم کرنا اور زیادہ بری بات ہے۔ اور دیکھو مشرکین سے تم سب مل کے لڑو جیسے وہ تم سے سب مل کے لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لو کہ وہ تو متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ عرب جو تھے مہینوں کے دن نام بدل کے الگ الگ کرتے تھے، حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے، حرام کو حلال کو حرام کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جو یہ گھٹاتے بڑھاتے ہیں یہ کفر کی بات ہے، اور اس کے ذریعے سے اس سے پہلے قومیں گمراہ ہو چکی ہیں جنہوں نے کچھ مہینوں کو حلال کیا اور اس کو حرام کیا، اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرا مہینے کو حرام کر کے کہتے ہیں ہم نے 4 مہینے پورے کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، لیکن کیا جو اللہ کے حرام تھے اس کو حلال کر دیا۔ اور جنگ کرنا چاہتے تھے تو کہتے ہیں رجب میں ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو ہم نے رجب کا نام شعبان رکھ دیا ہے، اور پھر جا کے حملہ کر دیتے تھے۔ یہ ان کے اعمال ہیں جن کو سجا دیا گیا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا 38 ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں دوڑنے کے لیے نکل پڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم جو ہے جم جاتے ہو زمین پہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ تمہارے زمین نے تم کو پکڑ لیا۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم زندگی کی جو دنیا کی زندگی ہے وہی تمہارے لیے سب کچھ کافی ہو چکی ہے، تمہارے لیے آخرت تمہارے لیے کوئی اہم نہیں رہی ہے؟ تو ایک بات سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کے کتنے ہی مزے لے لو، یہ تھوڑا دیر کا مزہ ہے۔ الا تنفروا 39 ہے کہ اگر تم اللہ کے نام سے پکار پہ نہیں نکلتے ہو تو پھر یہ بھی طے ہے کہ تمہارے ہم عذاب سے بھی تمہیں گزرنا ہوگا، اور ہم تمہاری جگہ پر ایک قوم کو لے آئیں گے جو تمہاری جگہ پہ وہ کام کرے گی جو تم نہیں کرتے ہو، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدیر ہے۔ الا تنصروا، پھر اللہ نے پھر ایک بات واپس آگے کہی کہ دیکھو اگر تم مدد نہیں کرتے ہو تو ہم نے تو ہم نے اپنے نبی کی کیسی مدد کی؟ جب اس کو مشرک کافروں نے مکے سے نکال دیا تھا تو وہ تنہا 2 لوگ تھے بس، ایک وہ تھے اور ابو بکر تھے، اور ایک غار ثور میں جا کے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ تو اس وقت ابو بکر ان کے ساتھی نے، یہ صرف ایک آدمی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو ان کے ساتھی سے جب اس نے کہا اے نبی، یہ اگر ذرا سا جھک کے اندر دیکھ لیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے، ہم ان کو مل جائیں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم غم کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا۔ یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتار دی، اور ایسے لشکریوں سے ان کی مدد کی، لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے آتا ہے کہ بھئی اس میں کبوتری نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالا بن دیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفر والوں کے کلمے کو تو نیچا کر کے دکھانا ہی تھا اور دکھا دیا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ بلند کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ تو اے لوگوں، 41 میں ہے کہ ہلکے ہو، بوجھل ہو، جس طریقے سے ہو، کم تیاری ہے، زیادہ تیاری ہے، لیکن چل پڑو اور اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ 42 میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ اگر جب ہم کہا تھا، خاص طور سے تبوک کی بات ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تبوک پہ نہیں چلنا ہے، بڑا سخت سفر ہے، لمبا سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اور سفر کی تیاری کچھ تھی نہیں، پھر اس کے بعد جو مطلب یہ زراعتیں تھیں وہ سب پک چکی تھیں، ان کو چھوڑ کے جانا تھا، تو ان کو اگر یہ کہا جاتا کہ مال غنیمت تمہیں ملے گا اور ذرا سا سفر بڑا تھوڑا سا ہے بس چلنا ہے، تو وہ تو آپ کے پیچھے دوڑ پڑتے کہ ہاں بھائی اچھا اتنا مال غنیمت اور محنت کچھ نہیں کرنا، چلتے ہیں ہم بھی۔
لیکن چونکہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی مشقت بہت زیادہ ہے، تو اس کے بعد انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ اگر ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ نکلیں، لیکن بس ہمیں فلاں عذر ہو گیا، فلاں عذر ہو گیا. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. عفا اللہ عنہ کا 43 ہے. جب نبی واپس آئے تبوک سے اور انہوں نے لوگوں نے عذر کیا تو آپ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم کہا ہوگا تم ایسے ہی ہوگا، جاؤ اللہ کے حوالے. تو اللہ نے ان کو، نبی کریم کو کہا کہ اللہ میاں آپ نے ان کو معافی دے دی نا، تو یہ بچ گئے، ان کا جھوٹ جو ہے ایکسپوز نہیں ہوا. آپ کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے آپ نے کیوں اجازت دی؟ اگر آپ نہ دیتے جائے تو ان کا جو جھوٹ سچ تھا سب سامنے آ جاتا، اور سچے واقف معلوم ہو جاتے، جھوٹے معلوم ہو جاتے. اے نبی آپ کو ہم بتائیں اصول 44 میں کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات سے قطع نجات نہیں لیں گے کہ اپنی جان بچا کے جہاد سے رک جائیں، اور وہ جہاد ضرور کریں گے، مال سے بھی، جانوں سے بھی. اللہ تعالیٰ متقین سے واقف ہے. آپ سے تو اجازت لینے کے لیے صرف وہ آتے ہیں جن کو نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر، اور دلوں میں شک بیٹھا ہوا ہے ان کے، اور اسی شک میں وہ گھومتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. لو اراد الخروج، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول بتایا 46 میں کہ اگر واقعتاً وہ تیاری ہو کے اگر ان کا ارادہ ہوتا اور وہ تیاری نہ بھی ہوتی تو ہم ان کی تیاری کرا دیتے، اگر انہیں عزم کر لیا ہوتا. لیکن جب وہ زمین پہ جم گئے تو ہم نے بھی ان کو جما دیا اور ان کو وہیں روک دیا، اور کہا کہ اب تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. وہ لوگ جب پیچھے بیٹھے رہتے ہیں معذور اور خواتین اور دوسرے لوگ، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. لو خرجوا فیکم، اچھا اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو ہوتا کیا؟ یہ تمہارے درمیان میں طرح طرح کی سازشیں کرتے، حرکتیں کرتے، طرح طرح کی باتیں پھیلاتے، دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے کی کوشش کرتے. تو اگر یہ لوگ تمہارے درمیان میں نکل بھی جاتے تو یہ سوائے خرابی کے اور کچھ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان میں دوڑتے پھرتے مختلف قسم کی سازشوں کے ساتھ، فتنے کے ساتھ. اور یہ جو ہیں تمہاری باتیں سن کے دوسروں کو پہنچانے والے ہیں، تمہاری جاسوسی دوسروں سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب ظالموں سے واقف ہے. لقد طغوا الفتنة، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ فتنے کے کام کیے ہیں. وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے کوشش کی کہ تمہاری تدبیروں کو فیل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ حق کو لے کر آیا اور اللہ کا معاملہ غالب آ گیا اور یہ ناپسند کرتے رہ گئے. ومنهم من يقول ذلی، اور 49 آیت ہے، ان میں سے بعض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اجازت دے دیجئے کیونکہ میں بہت حسین ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو رومی عورتیں، لڑکیاں مجھے دیکھ کے فریفتہ ہو جائیں گی تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجیے، اور میں فتنے میں نہیں جلنا چاہتا. تو اللہ نے کہا کہ وہ فتنہ تو بعد میں آئے گا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، اصل فتنہ تو اب آ چکا ہے. جب تم نے بہانہ جھوٹ بول کے بچنے کی کوشش کی تو یہ اصل فتنہ ہے. اور جہنم جو ہے ایسے کافروں کے لیے تو بہت بڑے آرام سے وہ سب کو سمیٹ لے گی. ان تو صرف کا حسنۃ تسؤہم، 50 آیت ہے کہ اے نبی جب آپ کو ایک اچھی بات آپ کو پہنچتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. اور اگر آپ کو ذرا سی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، سختی آ جائے، کوئی بات جو ہے ایسی ہو جائے جو ظاہر ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے کیسا اپنا پہلے سے انتظام کر لیا تھا، کیسے ہم نے اپنے لیے راستہ الگ سے نکال لیا تھا. اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، بڑے مست ہوتے ہیں، مستی میں پلٹ کے جاتے ہیں. قل نہیں یصیبنا، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیں، 51 کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارا آقا ہے، اور ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. مومنین کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون، 52 میں کہ لیکن تم ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ہمارے لیے تو اللہ میاں نے 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات رکھ دی ہے، یا تو ہم غازی بن جائیں گے زندہ ہے، اور مر گئے تو شہید کہلائیں گے. تو دونوں میں سے ایک تو ہمارے لیے طے ہے. لیکن ہم تمہارے لیے یہ تمہیں ہم بتا دیں کہ ہم تمہارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں ڈال دے گا جو ہمارے ہاتھ سے پہنچے گا یا کسی اور کے ذریعے سے. فتربصوا، یا اللہ تعالیٰ خود دے دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تم کو اس تکلیف پہنچے گی، عذاب پہنچے گا، یا اس کا یہ کہ تمہیں مطلب سزا پہنچے گی. تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو بڑی مجبوری میں، بڑا دل دکھتا ہے تمہارا خرچ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا اچھے دل سے بھی خرچ کرو گے تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی ہم تو قبول اس وقت کرتے ہیں جب ہم دل اچھا ہو اور ایمان کے ساتھ ہو، اور یہ تو فاسق قوم ہے. وما منعهم، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کیوں رک گیا کہ ان کے خرچوں کو قبول کرے، ان کے انفاق کو اور ان کی جو خرچ کر رہے ہیں اس کو قبول کرے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اور نماز پڑھنے آتے جاتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن بڑی مطلب کچھ سستی کے ساتھ، کہ بالکل آخری رکعت میں بڑی مشکل سے بس پہنچے اور جلدی سے بھاگے. اور مطلب یہ کہ ان کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے نماز کا، اور جب خرچ کرنا بھی ہوتا ہے تو بس ان کے دلوں سے بس معلوم ہوتا ہے کہ بس جیسے دل کٹا جا رہا ہے ان کا دینے میں. فلا تعجب کا 55 آیت ہے کہ اے لوگوں، یہ منافقوں کے پاس دولت بہت ہے، اولاد ان کی بہت بڑھ رہی ہے، تو اس سے تمہیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے.
یہ تو اور ان کا عذاب بڑھ رہا ہے اس کے ذریعے سے، کیونکہ آزمائش جتنا مال ملے گا اتنی سزا زیادہ ہوگی اور اتنا سوال زیادہ ہوگا، اولاد ہوگی تو اس کے گناہ بھی ان کے ذمے جائیں گے، اور یہ دنیا میں ان کا عذاب ہے، اور یہ دنیا سے جب رخصت ہوں گے ان کی جانیں نکلیں گی تو وہ کفر کی حالت میں نکلیں گے۔ اور یحلفون باللہ، اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہے یہ، لیکن یہ قوم وہ ہے جو اندر سے لرزتے رہتے ہیں دشمن سے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ یہ 57 میں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو یہ غار تلاش کریں گے کہاں چھپ جائیں، یا کوئی غار میں یا کوئی پناہ گاہ میں یا ایسا کوئی راستے کی جگہ میں جہاں سے کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، اور وہاں سے وہ پلٹ کے بچ کے نکل جائیں اور رسیاں توڑا لیں وہ اپنی۔ اور یہ وہ پھر اس کے بعد ان کی خرابی کیا ہے کہ اپنا خود تو خرچ نہیں کرتے، لیکن جو چھوٹا موٹا صدقہ لے کے غریب مسلمان آتے ہیں تو اس میں ان پہ طنز کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور طعنے کرتے ہیں ان پر، فَإِنْ منہا۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال غنیمت میں سے آپ نے ان کو دے دیا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں دیتے ہیں ذرا سا تو اچانک ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ آپ سے برا آدمی کوئی نہیں ہے، ان کی ناراضگی جو ہے وہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کی بات پر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور رسول نے دیا ہے، اور وہ یہ صرف کہہ دیتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے گا فضل سے تو ہم اس کے لیے بہت خوش ہیں، ہمارے اور جو رسول ہمارے لیے دیں گے تو اور ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے ان سے اس بات پہ، لیکن اسی بات کو وہ کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی خواہش ہے کہ بھائی تم صرف یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دیا ہے، اور آپ ہم سے جو کہیں گے ہم اس کو کریں گے، اور ہم آپ کی ہر بات پہ خوش ہیں، بس ہمارے لیے کام ہو جاتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کے احکام بتائے کہ صدقات جو ہیں، صدقات کا لفظ یہاں پر آیا ہے، لیکن آگے چل کے اس کو بتا دیا کہ یہ فرض والا صدقہ ہے، یعنی جو فرض ہے، ظاہر کا زکوٰۃ فرض ہے، باقی صدقات تو نفل ہیں۔ تو یہ صدقات کس کو دینا ہے؟ فقیر کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کو جس کے پاس تھوڑا سا ہے لیکن ضرورت بھر نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کو تم زکوٰۃ پہ ملازم رکھ لیتے ہو تاکہ وہ جمع کریں، اس کو پہنچائیں اور اس کا نظام چلائیں ان کی تنخواہوں کے لیے، اور وہ لوگ جو اسلام لا سکتے ہیں یا لا چکے ہیں اور ان کے حالات خراب ہیں مالی طور پر، ان کے خاندان نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو تالیف قلب میں ان کو تم دے سکتے ہو زکوٰۃ سے۔ اور کسی کے غلام ہے، غلامی کی آزادی کرنی ہے، آزاد کرنا ہے اسے، تو اس کے پیسے چھڑانے کے لیے دے سکتے ہو۔ ایک آدمی ڈوب گیا ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، اور اس کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو قرضہ ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہو۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، یا اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے، یا اللہ کی راہ میں اسلام کی دعوت کے لیے تم دے سکتے ہو۔ اور اگر کوئی مسافر ہے جو مسافرت میں اس کے سارے اپنا خرچہ اس کا کہیں چوری ہو گیا یا چھن گیا یا ختم ہو گیا اور واپس جانے کا راستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے دے سکتے ہو۔ اور یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ پھر 61ویں آیت ہے کہ منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ منافقین کی عجیب مطلب یہ کہ ان کے اندر اتنی بد کرداری ہے اور اتنی ان کی ان کی طبیعت کے اندر اتنی گراوٹ ہے کہ وہ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن نبی کو ایزا دینے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب نبی جو ہے نا وہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، جس کو جو ان سے بات کرنے جائے اس کو سننے لگتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں بڑے کان کے کچے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی جو ہیں کان سب سے سنتے ہیں، لیکن وہ اچھی بات سنتے ہیں، اور اچھی بات ہی ان کے کان میں جاتی ہے، اور وہ ان سے سنتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اور جو مومنین ہیں، اور وہ ایمان ان پہ بات پہ یقین کرتے ہیں۔ جو اچھی باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں جو مومنین سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والے ہیں ان کی رحمت کے لیے ہوتی ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا دے گا تو ان کے لیے تو ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ 62ویں آیت ہے کہ یحلفون باللہ، یہ آپ سے قسمیں کھا کھا کے کہہ دیں گے، اور آپ سے سوچیں گے اگر ہم نے قسمیں کھا لی تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ مومنین کو تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں یہ، تو اللہ اس کے رسول کو یہ اگر خوش کر لیتے تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے اگر یہ واقعی مومن تھے۔ علم یعلم، پھر اس میں 63 آیت ہے کہ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں، اور یہ بدترین رسوائی ہے جس سے اس کو گزرنا ہوگا۔ 64ویں آیت ہے کہ منافقین جو ہیں جب کوئی بات کہتے ہیں نبی کے بارے میں، کوئی جملہ کہتے ہیں خاموشی میں، لیکن ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہی میں ان کے خلاف بات آ جائے۔ منافقین کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کے کوئی صورت اتر آئے گی جو ان کے دلوں کا حال بتا دے گی، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے ہنسی مذاق سے باز نہیں آتے، تو ہم تمہارے لیے وہ چیز نکالنے والے ہیں جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ایک نبی کریم کی ایک اونٹنی تھی، وہ کھو گئی، تلاش کیا ملی نہیں، تو ایک آدمی نے مذاق میں کہا، ساتھ میں تھا وہ غزوہ تبوک میں،
کہ ماشاءاللہ یہ نبی صاحب جو ہیں یہ کھربوں کلومیٹر دور سے ان کے بعد تو وہی تو آ جاتی ہے، اس کا ان کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ایک قریب میں کہیں آس پاس کہیں ہوگی اونٹنی وہ کھو گئی، وہ ان کو نہیں معلوم ہو رہی۔ آپ کو ایک صحابی نے سن لیا، بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے؟ ان کو نہیں، خدا کی قسم ہم نے تو یہ بات نہیں کہی۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات قرآن مجید میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے صحابی نے یہ بات کہی کہ نہیں میں نے سنا ان سے کہتے ہوئے، تو کہا ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے، ارے ہم تو ایسی لطیفہ بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا، اللہ اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، اس کے رسول جو ہیں وہی مذاق وہی لطیفے کے لیے رہ گئے، انہیں کا مذاق اڑانا تمہارے پاس مطلب تمہیں مطلب اچھا لگتا ہے۔ 66 آیت ہے، لا تعتذروا، تمہارے عذر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو ایمان کے بعد ایمان لا چکے تھے، تم نے اس کے بعد تم نے کفر کیا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ ہو سکتا ہے وہ معافی اس کو مل جائے اگر وہ معافی مانگے، لیکن یہ طے ہے کہ جو نہیں معافی مانگے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، کیونکہ مجرمین میں سے وہ ہے۔ پھر اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ منافق مرد و منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساجھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، لیکن کس چیز میں؟ منکر میں حکم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا، اور منافقین ہی جو ہیں وہ بھی فاسقین میں شمار ہوں گے۔ وعد اللہ المنافقین، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اور منافقات یعنی منافق مرد عورتوں سے اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، یہی ان کے لیے کافی ہوگی، اور ان پہ لعنت بھی ہوگی اللہ کی، اور ایسا عذاب ہوگا جو ہٹے گا ہی نہیں۔ کالذین من قبلکم، اے لوگو تم آج ہی تم نے یہ سب کام نہیں کیا، تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ تم سے بڑھ کر طاقت میں زیادہ تھیں، مال میں زیادہ تھیں، اولاد میں زیادہ تھیں، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موقع ملا تھا اس کو انہوں نے خوب اس سے مزے لیے، جیسے تم آج مزے لے رہے ہو، اور اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی ایسے مزے لیے تھے، اور وہ بھی ایسے ہی، اور تم جیسے آج اللہ اور رسول کے مذاق اڑانے میں لگے ہو وہ بھی ایسے ہی لگے رہتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ان کے اعمال نہ آخرت میں، دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں، اور خسارے والے بن گئے وہ۔ علم یاتہم، کیا ان لوگوں کو وہ خبریں وہ نہیں آئیں ان سے پہلے جو قوم نوح گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، اور مدین والے حضرت شعیب کی قوم، مؤتفقات اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا لوط کی قوم، ان کے بعد بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرتا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اس کے برعکس 71 آیت ہے کہ مومنین کا معاملہ کیا ہے کہ مومنوں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے کام آنے والے بنتے ہیں، ساجی بنتے ہیں، کس چیز میں؟ معروف کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر تو اللہ کا رحم ہوگا اور ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ پھر اللہ نے 72 میں کہا کہ ہم نے مومنین اور مومنات مرد عورتوں سے وعدہ کیا ہے باغات کا، جنتوں کا، نہروں کا، اور وہاں ہمیشگی کی زندگی ہوگی، بہترین ان کے گھر ہوں گے، شاندار اور ہمیشہ رہنے والی باغات سے بھری ہوئی جنت میں، جنات عدن والی جنت میں، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو ان کو نصیب ہوگی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی وہ کامیابی ہے جو ان کو نصیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد 73 میں پھر اللہ نے کہا کہ یہ نبی آپ تو جہاد کیجئے کفار سے و منافقین سے، اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نرم نوالا سمجھیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم بننا ہی بننا ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، تو وہ جب آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی تو قسم کھا کے کہی کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، نہیں، وہ جو بات کہی تھی وہ کفر کا کلمہ تھا، اور اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ ارادہ کر لیا جس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پورا ہونے ہی نہیں دیا۔ وما نقموا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور رسول سے انتقام کس بات کا لیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دولت سے نواز دیا تھا، رسول ان کی دعا کر کر کے ان کے لیے دعائیں بڑھا رہے، دعاؤں سے ان کی دولت بڑھ رہی تھی، اور اللہ کا فضل ان کو مل رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بہرحال اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر پلٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ دنیا میں کوئی مددگار ملے گا نہ آخرت میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک آدمی تھا نبی کے پاس آیا کہ مجھے دعا کر دیجیے میرے جانور ہوں تاکہ میں خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کروں جب میرے پاس جانور بڑھ جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، جتنا ہے اتنی کافی ہے، اسی کو قناعت کر لو۔ وہ کہ نہیں، آپ دعا کر دیں، تو اس کو آپ نے دعا کر دی۔ جانور بڑھتے بڑھتے مدینے سے ذرا دور چلا گیا، پھر اور دور چلا گیا، اور اتنے بڑھ گئے کہ اس کے حد نہیں رہی۔ جب زکوٰۃ لینے پہنچے لوگ تو اس نے کہا محنت میں نے کی، زکوٰۃ لینے آپ آ گئے۔ تو اس نے یہ عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر آپ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا تو میں خوب صدقہ کروں گا اور میں خوب نیک بندوں میں بن کر رہوں گا۔ 76 میں لیکن جب ہم نے اس کو فضل سے نواز دیا تو معلوم ہوا کہ صاحب سارے کام کنجوسی میں اتنے اتر گئے کہ حرام جو اللہ کا حق تھا وہ دینے سے انکار کر دیا۔
تو وہ تولوا، اور وہ پلٹ گئے، تو اور اپنے چہرے کو موڑتے ہوئے پلٹ گئے. فعاقبہم، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کی مال کی محبت اور ان کی کنجوسی اور زکوٰۃ کا انکار سے ہم نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور یہ قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا. اخلف اللہ ما وعدوا، اور انہوں نے اللہ سے جو وعدے کی خلاف ورزی کی تھی اور جو کچھ جھوٹ بولتے تھے. علم یعلموا، کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے راز سے واقف ہے، سرگوشیوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ غیب کی ہر بات کا علم رکھتا ہے. اور وہ لوگ جو مومنین کمزور مسلمان چھوٹے سے تھوڑا سا صدقہ لے کے آتے ہیں تو ان پر مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کہتے ہیں اچھا اللہ میاں کو ان کے چند مٹھی بھر جو ہے کھجوروں سے جو ہے اللہ میاں دنیا فتح کریں گے. ایسے جملے کستے تھے ان پر، ان کے صدقات پر. اور حالانکہ یہ بیچارے وہ لوگ تھے جتنا ان کی دن بھر کی جو کوشش سے انہوں نے کمایا تھا وہ ایک مٹھی بھر کھجور تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ مذاق کا رویہ رکھتے ہیں. اصل مذاق تو اللہ تعالیٰ ان سے کرنے جا رہا ہے. کیا ہے عذاب؟ کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. استغفر لهم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. 70 بار بھی آپ استغفار کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسول کے ساتھ کفر کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا اگر وہ اپنے فسق پہ جمے رہیں تو. 81 فرح المخلفون، وہ لوگ جن کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا، پیچھے جو چھوڑنا پسند کیا تھا اور اللہ نے بھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو بڑے مزہ ہے، ہم تو بچ گئے. کہاں مشقت ہوتی، وہاں پہ تکلیفیں اٹھاتے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم پہ جان بھی جا سکتی تھی. تو اللہ کے نبی کے خلاف ہم نہ گئے تو بڑا مزہ کیا. وہ کرے ہو، حالانکہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں مال سے دولت سے. وقالو، اور انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ ارے بھائی گرمی میں کہاں نکل رہے ہو، لمبا سفر ہے، پریشان ہو جاؤ گے تم. تو ان سے ایک بات جملہ کہہ دیں آپ نبی کہ بالکل دنیا کی آگ بہت بڑی ہے، دنیا کی گرمی بے پناہ سخت ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو ان کو چاہیے کہ جو ہنسنے کا موقع ہے دنیا بھر کا، تھوڑا سا دنیا میں جتنا بھی ہنس لے وہ تھوڑا ہی تھوڑا ہے، اور وقت زیادہ آئے گا جس میں روتے ہی رہیں گے. کتنا برا بدلہ ہے جس کا وہ اپنی کمائی سے اس کو حاصل کر رہے ہیں. 83 آئے تھے کہ فین رجاک اللہ، اے نبی ہم جب آپ کو تبوک لے گئے ہیں، اب اگر ہم آپ کو واپس دوبارہ مدینے میں لے آ جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کیا ہوگا. ایک گروہ آپ کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ صاحب ہم اب اگلی دفعہ آپ ہمیں لے چلیے گا، ہم تیار ہو کے نکلیں گے، بالکل ہم سوال ہی نہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اب تم نے پہلے چونکہ انکار کر دیا تھا، اب تمہیں آئندہ بھی میں ساتھ لے کے نہیں نکلوں گا، اور تمہیں میرے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم نے جب طے کر لیا کہ پیچھے بیٹھے رہو گے تو اب پیچھے ہی بیٹھے رہو تم. ولا تصلی علی احد، اور ان میں سے جس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی میت پہ نماز نہ پڑھیں. ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پہ آپ کھڑے بھی ہو کے دعا نہ کریں اس کے لیے، اس کی نہ نماز جنازہ پڑھیں نہ اس کی قبر پہ جا کے دعا کریں، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا اور اسی حالت میں موت ہوئی اور فسق کی حالت میں تھی وہ. ولا توجب کا نبی 85 آئے تھے کہ آپ کو ان کے مال اور دولت کی تعجب اور یہ نہ ہو کہ صاحب کیا بات ہے کفر کے ساتھ اس قدر مزے، اس پر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ دنیا میں اور عذاب بڑھایا جا رہا ہے، اور ان کو اس عذاب سے ایسا ان کی جسم ان کی روح جو ہے اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا کفر کے ساتھ. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جبکہ ایک سورت اتاری جاتی ہے قرآن کی اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے جو طاقتور لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں اور اپنے استطاعت والے ہیں، وہ تو سب سے پہلے آ کے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو بس آپ ہمیں پیچھے رہنے دیں، کیا کریں ہماری تو مجبوری ہے. تو انہوں نے اللہ نے کہا کہ 87 میں جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کے اندر جو فقہ تھی، سمجھ تھی، وہ بھی ان کی ماری گئی. لیکن رسول، لیکن جب ایسا وقت آتا ہے تو رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جہاد کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے تو خیر ہی خیر رکھے ہیں، خیر کی کوئی حد نہیں رکھی ان کے لیے، اور یہ کامیاب لوگ ہوں. 89 ہے کہ ہم نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہوئی ہیں جس میں نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے. بہت بڑی کامیابی ہے یہ. 90 آئے تھے کہ اور جب یہ بدو لوگ ہوں گے جو چاہتے تھے کہ جنگ میں اگر ان کو عذر ان کا قبول ہو جائے تو وہ جنگ میں نہ جانا پڑے، تو وہ آپ کے پاس جب عذر لے کے آئیں گے تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، اور وہ بیٹھنا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلائیں. یعنی جب وہ بیٹھے رہیں گے اور بیٹھے رہ کر یہ ثابت کر دیں کہ اللہ اس کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یعنی وہ نہیں مانتے کہ نبی اللہ اور اس کے رسول ان کے خیر کے لیے بتا رہے ہیں کہ چلو تم ہمارے ساتھ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ایسے لوگوں کو کفر تک معاملہ ان کا پہنچے گا، دردناک عذاب ان کو ملے گا. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، ایسے لوگ جن کے پاس ضعف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، بیمار لوگ ہیں، اگر وہ جہاد میں نہیں جاتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی.
ایسی وہ لوگ جو راستے کا سفر ان کے پاس نہیں ہے، جانور نہیں ہے، سفاری نہیں ہے، اور وہ نہیں جا سکتے اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی ان کی گرفت نہیں کریں گے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ اور محسنین پر تو اللہ کی طرف پر کوئی زور نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو اس حال میں بھی اتنا ہی اجر دے دے گا جتنا جہاد کرنے والوں کو دے دے گا۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی وادی میں نہیں چلے ہیں اور کہیں بھی ہم تکلیف راستے سے نہیں گزرے ہیں، تکلیف دہ راستے سے، مگر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہیں مگر اجر میں وہ بھی شریک ہیں۔ ولا علی الذین، اس طریقے سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے پاس آئے اور آپ انہوں نے کہا ہم تو جہاد کے لیے آئیں لیکن آپ ہمیں سواری دے دیں بس، تو آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس تو تمہارے لیے سواری نہیں ہے، تو واپس چلے گئے، اپنے بستی میں واپس لوٹ گئے، لیکن آنسو ان کے بہے جا رہے تھے، رک نہیں رہے تھے، اس غم میں کہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس کاش ہمارے پاس خرچ ہوتا۔ انما السبیل، صرف اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر ہوگی جو اجازت مانگتے ہیں، جبکہ وہ ہر طرح سے ان کے پاس انتظام ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اور کوئی عذر نہیں ہے، بس انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم تو مطلب پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ پچھڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، فہم لا یعلمون، اب وہ اس سے آگے کہاں ان کو علم ہوگا۔ یہ 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ توبہ جاری ہے۔ یا تذرون علیکم، یہ آپ کے پاس طرح طرح کے بہانے کر کے آئیں گے جب آپ واپس آئیں گے تبوک سے، تو آپ اس سے کہہ دیں کہ تمہارے عذر سے فرق کیا پڑتا ہے جب تم ایمان ہی نہیں لائے، اور ہمیں تمہاری خبریں تو اللہ نے پہلے ہی بتا دی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ابھی بھی تم کو جو تمہارا عمل دیکھے گا، رسول اس کو تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تمہیں پھر اللہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹایا جائے گا جو غیب کا علم رکھتا ہے اور جو سامنے موجود ہے اس کا علم رکھتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ، 95 آیت ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے جب آپ واپس بیٹھیں گے مجلس میں، آ کے مسجد میں مجلس جمائیں گے، تو یہ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے صاحب آپ تو ہم سے بس ہماری باتوں کو مان لیجئے، اور ہم سے بس آپ کو مطلب درگزر کر دیجئے ہم سے، تو آپ ضرور درگزر کیجئے گا، لیکن اس لیے درگزر کیجئے گا وہ نجس لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بڑا برے کمائی ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ یحلفون لکم، اور آپ سے قسمیں کھا کھا کہیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، تو اے نبی اگر راضی بھی آپ ہو جائیں تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ فاسق قوم۔ الاعراب، بدو جو ہیں جو شہر کے باہر رہتے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو کفر میں اور نفاق میں بڑے پختہ ہو گئے ہیں، اور ان کو اللہ کے حدود کا، اللہ کے احکام کا، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے، جو ان پر اللہ اس کے رسول نے جو اتارا ان کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ اور یہ ایسے اعراب ہیں جو کچھ خرچ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں تو لگتا ہے کہ جیسے ان کو مطلب یہ کہ مار پڑ گئی، ان کو ٹیکس دینا پڑ گیا، لوٹ لیا گیا ان کو، اور وہ سوچتے ہیں کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں آپ کے حالات خراب ہو جائیں اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت اتر جائے تاکہ ہم پہ روزانہ جو آپ ہم پہ خرچے لگاتے رہتے ہیں اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل چکر چلے گا گردش ایام کا، وہ تو ان کے خلاف جائے گا جو ان کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ لیکن اعراب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں اس سے سمجھتے ہیں کہ اللہ سے قربت حاصل ہوگی اور اللہ کے نبی کی دعائیں ان کو ملیں گی، تو آپ بتا دیجئے کہ یقیناً تمہارا یہ کام اللہ کو سے تم کو قریب کر دے گا، اس کی رحمت میں داخلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم۔ والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے انصار میں اور مہاجرین میں، مہاجرین شروع میں تھے مکے میں، یعنی اس وقت جب کہ اسلام کمزور تھا، اسلام کو ماننا جان کے خطرہ ڈالنا تھا، سارے خاندان کا خطرہ مول لینا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت سبقت کی، تو وہ سابقون جو تھے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان کے بعد میں آنے والے ہیں، یعنی آگے کی جتنی بھی نسلیں ہیں، ہر نسل میں جن لوگوں نے اسلام کو بڑھ کے لے لیا وہ سابقین میں شمار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہیں، نہریں ہوں گی، جنتیں ہوں گی، ہمیشہ کی رہائش ہوگی، ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اے نبی آپ کے آس پاس 101 آیت ہے، آپ کے آس پاس جو آبادیاں ہیں ان میں بعض ایسے بدو ہیں جو منافقت میں پڑ گئے ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی ایسے منافق موجود ہیں، اور وہ اپنے نفاق میں چھپانے میں بڑے کامیاب ہیں، بڑے چکمے دینے والے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہم جانتے ہیں ان کو، اور ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، ایک دنیا میں عذاب، یعنی مسلمانوں کی فتوحات دیکھیں گے تو ان کا ایک عذاب یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کیسے رہے، اور دوسرا عذاب وہ ہے جو آخرت میں ان کو ملے گا، اور آخرت میں بھی ان کو ایک عذاب ہوگا، دنیا میں دوہرا عذاب ہوگا اور ایک عذاب آخرت میں ہوگا۔ وآخرون طرف، اور ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے کچھ گناہ ہو گیا تھا، انہوں نے خود آ کے آپ سے اعتراف کر لیا، اور ان کے اعمال میں کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ توبہ قبول کر لے گا ان کی، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ 103 آیت ہے، اے نبی جب ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں اور کچھ صدقہ دیں تو آپ ان کو لے لیں، تو اس سے کیا ہوگا، ان کے اندر طہارت پیدا ہو جائے گی اور ان کے دل پاک و صاف ہو جائے گا، اور آپ ان کے لیے پھر دعا کر دیں، کیونکہ آپ کی دعا ان کو بڑا سکون دینے والی ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ علم یعلم 104 میں کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے اپنے بندوں سے، کتنا ہی گناہ گار بندہ ہو لیکن توبہ کرنے کے لیے لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پلٹ کر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ تواب ہے، رحیم ہے۔ وقل اعملوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے 105 میں کہ دیکھو تمہیں دعوے کرنے سے فرق نہیں پڑتا، اسلام کے دعوے کی چیز نہیں اسلام تو عمل کرنے کی چیز، تو اے لوگوں عمل کر کے دکھاؤ، اور عمل تمہارا وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور وہ طریقہ ہو جو مومنین کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ یہ 3 اسٹینڈرڈ ہیں کسی اچھے عمل کے، کہ اللہ کے احکام کے مطابق، رسول کی سنت کے مطابق، اور مومنین کے مفاد کے مطابق۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور تمہیں پھر اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا جو غیب کا گواہ سامنے کا رب جہاں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، پھر تم بتا دے گا، ساری چیزوں کی خبر بتا دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ جو ہے ابھی جیسے کہتے ہیں ہولڈ پر ہے، مطلب پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معاملہ دونوں ہو سکتے ہیں، یا تو ان کا اللہ تعالیٰ عذاب دے دے یا ان کو توبہ قبول کر لے، تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ امید پیدا کر رہا ہے کہ ابھی تمہارے لیے بہت موقع ہے واپس جانے کا، کہ توبہ کر لو۔ والذین اتخذوا، پھر مسلمانوں میں سے منافقین نے ایک آپ سے کہا کہ قباء کے پاس ایک مسجد ہے، ہم نے بنائی ہے کہ غریب کمزور قسم کے لوگ جو مسجد نبوی نہیں آ سکتے وہاں چلے آئیں گے، تو ہم وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیجیے آ کے۔ تو آپ نے کہا میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آ کے پڑھوں گا۔ جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو قرآن کی یہ آیت اتری کہ یہ مسجد جو ہے اس کی 4 خرابیاں ہیں۔ مسجد تو انہوں نے بنا لی ہے، نام تو مسجد کا رکھا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانا، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا، اور مسلمانوں میں کفر کے کام کرنا، تفریقاً، اور مومنین کے درمیان میں گروہ بندیاں پیدا کرانا، اور مسلمانوں کی معلومات کو دشمنوں تک پہنچانا۔ یعنی یہاں پہ معلومات جمع کریں گے مسجد میں، سارے لوگ ایک دوسرے کو بتائیں گے اور پھر دشمنوں کو خبر دی جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کافروں نے، منافقین نے بنائی، تو اس کی وجہ سے ان کی مسجد جیسی چیز بھی بدترین جگہ بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے مددگار ہیں، اور آ کے کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، اور اس مسجد میں تو آپ کبھی جائیے گا ہی نہیں، تو آپ نے وہ مسجد کو پہلے ہی، مسجد میں آنے سے پہلے ہی وہ مسجد کو گروا دیا گیا، جلا دیا گیا اس کو۔ اور وہ مسجد قباء یا مسجد نبوی جس کو تقوی پہ بنایا گیا ہے، وہ آپ کے لیے، اس کا آپ کو چاہیے کہ وہاں پر آپ ضرور جائیں، اس مسجد کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور وہاں کے جو آبادی ہے، اس کے آس پاس کی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بڑی طہارت پسند لوگ ہیں، وہ اپنی نجاست اور ناپاکی کو پانی سے بھی مطلب ایک اچھی طرح سے صفائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو طہارت دینے والوں کو بہت محبت رکھتا ہے۔ افامن اسس بنیانہ، تو وہ بنیاد جس کو تقوی کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہو، اور جس میں اللہ کی رضامندی کو شامل کیا گیا ہو، وہ والی بنیاد اچھی ہوگی، یا وہ بنیاد جس کو گڑھے پر، کنارے پہ بنایا گیا ہو، کہ پتھر کا کنارہ ہے یا جو چٹان ہے، اور چٹان کے کنارے پہ بنائی گئی ہے، ذرا سے بھی، اچھا اس کے نیچے ایک گڑھا ہے کہ ذرا سا بھی اگر وہ دیواریں اس کی ہلیں گی تو وہ پوری کی پوری عمارت گڑھے میں جا کے نیچے گر جائے گی، اور وہ گڑھا کون سا ہے؟ وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی ایسی عمارتیں بنائی ہیں اللہ کے دین کو خراب کرنے کے لیے، یہ بناتے رہیں گے، اور اس میں شک، ان کا شک جو ہے وہ چلتا رہے گا ان کے دلوں میں، اور ان کے دل جو ہے کٹتا رہے گا کہ مسلمان اس کے باوجود کامیاب کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 111 میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے بتایا، لیکن یہ سارے انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں نے چونکہ خرید فروخت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، معاہدے میں شریک ہو گئے، ہر انسان سے اللہ کی پیشکش ہے کہ اے لوگوں تمہاری جان اور مال مجھے بیچ دو، اور میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت تمہیں بدلے میں دے دوں گا، اور اس کے بدلے میں تم دنیا میں کیا کرنا ہوگا کہ جب میں حکم دوں گا تو اللہ کی راہ میں تمہیں قتال کرنا، لڑائی کرنا، اور ہو سکتا ہے تم مارے جاؤ یا تم مار دو۔ لیکن یہ ہم نے وعدہ تورات میں بھی یہی کیا تھا، انجیل میں بھی یہی کیا تھا، قرآن میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو جس نے ہم سے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا، تو پھر تمہیں تو یہ طے کر لو کہ تم سے اس سے اچھی ڈیل تم دنیا میں نہیں کر سکتے جس کی تم نے کی ہو، یہ کامیابی کی ڈیل ہے۔ التائبون العابدون، مسلمانوں کی ایک صفت بجائی ہے جو لازمی صفت ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ ہے، توبہ ہی توبہ کرنے والے، ہر وقت توبہ کرنے والے، ہر وقت عبادتیں کرنے والے، ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ہر وقت اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے۔ سیاحت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جہاد کے لیے نکلنے والے، دین کی خدمت کے لیے نکلنے والے، اللہ کے رکوعوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھکنے والے، سجدے میں جھکنے والے، آپ برائی کے معروف کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور جو اللہ کی حدود ہیں ان کا بڑا خیال رکھنے والے۔
ایسے مومنین کو آپ بشارت دے دیجیے۔ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک مشرک کی مغفرت کریں، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی نے اپنے لیے جہنم ہی کو پسند کیا تھا، اور ابراہیم نے یقیناً اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ضرور تھی اور ایک وعدہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس دعا سے اور اس دعا سے پھر گئے، ہٹ گئے، انہوں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم جو تھے وہ تو بہت ہی بردبار اور بڑا ہی آہو بکا کرنے والے تھے، بڑے نرم دل تھے۔ وما کان اللہ لیضل، یہاں اللہ نے ایک اصول بتایا 115 میں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب ہدایت دے دیتا ہے تو اس کو بھٹکنے نہیں دیتا ہے، اور اگر وہ بھٹکنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلی وارننگ دے دیتا ہے کہ بھٹکنے سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لہو، اللہ تعالیٰ کے پاس 116 میں ساری زمین آسمان کی بادشاہتیں ہیں، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی نہ ولی ہے نہ مددگار ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر وہ جو 3 صحابہ رہ گئے تھے اور ان ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، 40 دن تک ان سے کوئی بات نہیں کرے، 50 باقی 10 دن اور کہا کہ تم اپنی بیویوں کو اپنے گھر بھیج دو۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور کیوں قبول ہوئی کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اللہ کے دربار کو اور اللہ کے نبی کے دربار کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ دشمنوں کی طرف سے آفر آئیں لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا۔ تو اللہ نے اس وقت بیان کیا کہ اللہ نے نبی سے توبہ قبول کر لی، مہاجرین اور انصار سے کر لی، جنہوں نے انتہائی مشقت کے زمانے میں تبوک کے میدان میں آپ کا ساتھ دیا جبکہ دل پھرے جا رہے تھے، اور ایک فریق تو وہ تھا جو بالکل پھر گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ان کے لیے دنیا تنگ ہو گئی تھی اپنی پوری وسعتوں کے باوجود، اور ان کے دل اپنے تنگ ہو جا رہے تھے، اور ان کو یہ گمان تھا کہ پناہ اگر ملنا ہے اللہ سے تو اللہ ہی کے پاس ملے گی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پلٹ کر اللہ آ گیا تو وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ کے چلے گئے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ کا سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تب بندے کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، یعنی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری طرف بڑھتا ہے اور ہمارے اندر توبہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر توبہ مل جاتی ہے اللہ کی توبہ سے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 119 ہے کہ اے لوگو تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ پھر 120 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول بتا دیا کہ تبوک کے لوگوں، تبوک تک تمہارا جو سفر ہوا تھا وہ ہم نے کروا دیا، لیکن آئندہ زندگی میں بھی واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو جو شہر میں آباد ہیں، مدینے میں آباد ہیں، کہ مطلب جو مدینے میں نبی کریم کے آس پاس لوگ رہتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی شہر میں، اور جو گاؤں والے لوگ ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے، ان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے کو پیچھے چھوڑ دیں، ان کو تو آگے بھیج دیں لڑنے کے لیے اور خود پیچھے بیٹھ جائیں، اور اپنے نفس کو نبی کے مقابلے میں اس کی نفس کو زیادہ اہمیت دیں، نبی کی نفس کو کہیں کہ بھائی آپ اپنی پرواہ کر لیں، ہمیں تو اپنی فکر ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی راہ میں جب نکلو گے تو تمہیں اس کی راہ میں کبھی پیاس بھی لگ گئی، ذرا سی تھکن ہو گئی، یا تمہیں بھوک لگ گئی اللہ کی راہ میں، اور اگر تم نے ایک قدم چلے تم اور اس کی وجہ سے دشمنوں کو بڑا ہی مطلب یہ کہ تکلیف پہنچی تمہارے چلنے سے، اسلام پہ عمل کرنے سے، ولا ینالون، اور اگر ہو سکتا ہے ابھی دشمن سے تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے، تو جتنے بھی تم کام کرو گے سارے ہم عمل صالح جو ہیں ان کا تمہارے لیے اجر لکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ تو اجر کو ضائع ہی نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھو یاد رکھو، اگر تم ایسے نہ کر سکتے ہو لیکن تمہارے پاس پیسے ہیں اور تم اللہ کی راہ میں چھوٹا سا صدقہ دے دیتے ہو، چھوٹا یا بڑا، اور کوئی وادی تمہیں چلنا پڑتی ہے وہ تم چل پڑتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہیں ضرور اجر دے گا اور تمہارے اچھے عمل پہ خوب بدلہ دے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ سارے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ میدان جنگ میں چلے جائیں، ہر طرح کی الگ الگ سروسز ہیں، دین کی بہت سی ہیں، تو ان میں سے ایک سروس کیا ہے 122 میں کہ تمام مومنین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب جا کے جہاد کریں، ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہو جو ان دین کے مرکزوں میں جہاں پر دین کا علم سکھایا جاتا ہو، اگر دور دراز علاقے بھی ہیں کہیں بھی ہیں تو وہاں وہ جائیں اور دین کی فقہ حاصل کریں، توقع حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں، اور پھر اپنے علاقوں میں واپس آ کے لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں، تاکہ لوگ بھی چوکنے ہو جائیں، بچ جائیں بری باتوں سے۔ 123 میں کہ ایمان والو، اللہ سے جو تمہارے کافر ہیں، تمہارے قریب میں رہتے ہیں، بسے ہوئے کافر ہیں، ان سے تم پہلے لڑائی کرو، اور ان کو تم سے محسوس ہو کہ تم ان کے لیے نرم نوالا نہیں ہو، وہ چارہ نہ سمجھ لیں تمہیں، اور اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے۔ 124 میں کہ اللہ نے کہا کہ جب کوئی صورت اتری ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کا ایمان بڑھا، یعنی منافقین مذاق میں کہتے رہے ایسا صورت کے بعد آپ کا کتنا ایمان بڑھا، تنزیہ انداز میں،
تو اللہ نے کہا بالکل ایمان بڑھتا ہے، لیکن ایمان والوں کا، جو ایمان لائے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے اندر اور بشارت پیدا ہو جاتی ہے، خوشخبری آ جاتی ہے ان کے اندر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے دلوں کو انہوں نے اللہ کے خلاف مرض پال رکھے ہیں، ایمان کے خلاف، تو ان کے اندر تو جتنی گندگی تھی اور بڑھ جاتی ہے، اور اسی حال میں وہ کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے۔ 126 ہے کہ اولا یرون، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنی باتوں پہ جمے رہتے ہیں، بدلنا نہیں چاہتے، اور ہم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ضرور ان کو ایسے جھٹکے دیتے ہیں جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط ہے اور جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ پہ آمادہ نہیں ہوتے اور ان کو کوئی یاد دہانی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا، تو وہ چپ چاپ سے نکل جاتے ہیں۔ مجمع میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورت اتر رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور منافقین بیٹھے ہیں اور کوئی سورت اتری اور ان کا فضتا ان کا تذکرہ اس میں، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا تو اچانک چپ چاپ سے نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی ہم سے پھیر دیا، کیونکہ وہ سمجھداری رکھنے والی قوم ہی نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں کتنے عزیز ہیں تمہارے لیے، ان کو بڑا شاق گزرتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف دہ بات تمہیں پہنچے، اور ان کو تمہاری مطلب یہ ہے کہ حریص ہیں، تمہارے بڑی ان کو خواہش رہتی ہے کہ مومنین کے ساتھ جو سہولتیں ہو سکتی ہیں وہ فراہم کریں، اور وہ صفتیں جو اللہ کی ہیں وہ ان کے اندر ہیں، وہ رافت انتہائی شفقت والے ہیں، انتہائی رحمت والے نبی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو آپ فرما دیں اے نبی، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور وہ رب عرش عظیم کا، عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مکی صورت ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم ہے کہ نامی کتاب ہے۔ اکان للناس عجبا، لوگوں کو اس بات پہ بڑا ہی تعجب ہوتا ہے، ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو، انہی میں سے ایک آدمی کو چنا اور اس کو اپنی وحی سے اپنی باتیں کہا کہ جاؤ لوگوں کو بتا دو اور مومنین کو بشارت دو۔ ان لہم قدم صدق، تو کیا خیال ہے ان کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تمہارے پاس تمہیں بھیجیں گے نبی بنا کر، کوئی ہم نے تم سے بات کی تھی۔ عند ربہم قال الکافرون، لیکن کافرین کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ تو دونوں مطلب ہے کہ بشیر الذین آمنوا، اور المؤمنین کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے تو اللہ کے پاس بڑا ہی سچائی کا راستہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ایمان قبول کر لیا، اور کافروں کے لیے کیا ہے، وہ کافر کیا کہتے ہیں کہ وہ گمراہ جادو ہے۔ ان ربکم، تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رب، تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پہ اس کا مقام بن گیا، اور وہ معاملات کی پوری تدبیر، پورا انتظام کرتا ہے، اس کے پاس نہ تو کسی کی شفاعت قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ یہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، کیا تمہیں اس سے کچھ اس بات تمہارے ذہن میں اترتی ہے؟ تمہارے سب کو تمہیں اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ چوتھی آیت ہے اللہ کا وعدہ حق ہے، اسی نے انسانوں کی تخلیق کا آغاز کرایا ہے، پھر اسی تخلیق کو پھر سے لوٹا دے گا، اور پھر اس کے بعد انسانوں کو، ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو انصاف سے بدلہ دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو بڑا ہی کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک عذاب ہوگا کفر کی وجہ سے۔ 5ویں آیت ہے کہ اس نے سورج کو بنایا تاکہ اس کے اندر گرمی اور روشنی دونوں ہوں، اور چاند کو بنایا جس میں روشنی ہو، ٹھنڈک ہو، اور اس نے تمہارے لیے راستے، مختلف منزلیں طے کرنے کے راستے بنا دیے ہیں، اور تمہیں سالوں کا حساب ان چاند سے، سورج سے، ستاروں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بنائی ہیں بڑے حق کے ساتھ بنائی ہیں۔ یفسر الآیات، ہر بات کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہا ہے علم والوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل، دیکھو دن اور رات کا آنا جانا جو ہے یہ بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور جو کچھ اللہ نے زمین آسمان میں جو کچھ پیدا کیا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر متقی لوگ ہی ہیں اس نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی جن کو توقع نہیں ہے، 7ویں آیت ہے، اور زمین کی دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اس سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کا دل اس سے جو ہے بالکل اس دل اٹکا ہوا ہے، لیکن ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، تو ان کا معاملہ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور کمائی ان کی یہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن ایمان لائے عمل صالح کرنے والے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اور ہدایت بڑھا دے گا ان کی، اور ان کو وہ راستہ بتا دے گا جب جاتے ہوئے وہاں پہنچیں گے تو باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہاں پہنچ کے وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تو بڑی پاک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کے مبارکبادیں دے رہے ہوں گے، تہنیت دے رہے ہوں گے، اور اس وقت آخر میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تعریف ہے، آپ سارے جہاں کا رب ہے۔
11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے انسان کی کمزوری کا، کہ جب انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کو جیسے اچھائی جب اس کو ملتی ہے تو مست ہو جاتا ہے، لیکن جب ذرا سی برائی پہنچتی ہے تو بس کہتا ہے اللہ میاں مجھ کو تو بس موت آ جاتی ہے، میں تباہ ہو جاتا ہے۔ جلد بازی مچاتا ہے انسان اچھائی میں، جیسے مچاتا ہے ویسے برائی کے سلسلے میں بھی مایوس ہو کے مچانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم ایسی ان کی باتیں دعائیں سن لیتے تو ان کی مدت 1 منٹ میں ختم ہو جاتی، یعنی وہ 1 لمحے میں ہم ان کے لیے ساری چیزیں کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جلد برائی بھیجتا ہے، جیسے جلد بھلائی چاہتا ہے تو پوری ہو چکی ہوتی ہے ان کی عمر، ان کی میعاد۔ تو فنظر الذین، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور اندھے بہرے بنے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور انسان کا عجیب معاملہ ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو کے بل بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا سے ہم تکلیف اس کی ہٹا دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں وہ، اور کبھی ہم سے کوئی تکلیف اس میں دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ یہ مسرفین ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں، جن کو ان کے عمل میں ان کو لگتا ہے کہ وہی عمل انہوں نے جو کیا شاندار عمل ہے۔ 13ویں آیت ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی صدیاں، کتنی ہی امتیں، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ ان کے بعد رسول آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ، مگر وہ ایمان لے کر نہیں آنا تھے، نہیں آئے، اور مجرموں کو یہی سزا ہوتی ہے۔ 14 آیت ہے کہ ہم نے اس کے بعد ان کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا، ہم دیکھتے ہیں تم کیسے کرتے ہو کام۔ 15ویں آیت ہے کہ جب ہمارے سامنے ان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بھائی یہ والا قرآن تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، دوسرا قرآن لے کر آئیے، اس میں یہ باتیں جو ہے نا عجیب عجیب باتیں رکھی ہیں، اس میں وہ قرآن چاہیے جو اس طرح کا ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تو آپ ان سے فرمائیں کہ بھائی قرآن نہ میں نے بنایا ہے نہ میں نے اس کو اتارا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو اتارا ہے اور وہی اس کو بدل سکتا ہے، میں تو نہیں اس کو بدل سکتا اپنی طرف سے۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں تو جو اللہ نے دیا ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، اور مجھے تو اللہ سے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اس کی بات کو نہ مانوں۔ 16ویں آیت ہے قل لو شاء اللہ، اے نبی آپ فرما دیں دیکھو میں خود، میرے پاس کوئی اللہ نے ایسی کوئی مطلب مجھ سے اللہ نے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ مجھ پر کتاب اتارے گا، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کیا ہوتا ہے، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور لا ادراکم بھی، اور نہ میں تم سے زیادہ خبر رکھنے والا تھا، اور تمہیں معلوم ہے تمہارے درمیان میں ایک مدت رہا ہوں یہاں پر، تم نے خود مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کون سی ایسی بات کہی جو تم سوچو کہ میں نبی بننے کا کوئی دعوے کا پلاننگ کر رہا تھا، یا میں نے کچھ باتیں ایسی کہی تھیں کہ میں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ فمن اظلم ممن افتری، اب اس کے بعد وہ ظالم کتنا بڑا ظالم ہوگا جو اللہ بھی جھوٹی بات کو بہتان باندھے، جھٹلائے آیتوں کو، ایسے مجرم تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ 18ویں آیت ہے وہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، نہ سے نہ نفع کو مل سکتا ہے نہ نقصان، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بعد ہمارے گواہ بنیں گے، شفاعت کرنے والے بنیں گے۔ تو ان سے کہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بتا دیا تھا جس بات کی نہ علم اللہ کو ہے، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، جسے تو وہ شریک بناتے ہیں۔ وما کان الناس، لوگ جو تھے شروع آغاز انہوں نے کیا تھا ایک امت کے طور پر، لیکن پھر وہ بڑھتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک تاریخ طے نہ کر دی ہوتی انسانوں کے انجام کی تو اسی وقت ان کے سارے مسئلے ختم کر دیتا۔ لقضی بینہم، اس اختلاف کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل جاتی کہ ان کا انجام ختم ہو جاتا۔ وَيَقُولُونَ، 26ویں آیت ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے بڑے ہم نے دعوے کیے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، آیت اللہ تعالیٰ کی آیت ہم پہ کیوں نہیں اترتی ہے، کوئی نشانی ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی، ہم تو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نبی فرما دیجیے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ 21ویں آیت ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم کسی انسان کو تکلیف کے بعد تھوڑی سی راحت دے دیتے ہیں تو اس کے بعد مستہم اذا لهم مکر، تو ہماری آیتوں کے ساتھ مکاری اور سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ہیلہ بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا مکر ان سے زیادہ تیز ہے، اور ہمارے فرشتے ہیں جو ان کو ساری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، اور جو مکر کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی۔ هو الذی یسیرکم فی البحر، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے کیسے انتظامات کیے ہیں اور کیسا تمہارے لیے ہم نے وہ کیا ہوا ہے کہ تم خشکی میں جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، سمندر میں تم اپنے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو کشتی میں بیٹھ کر، اور وہ کشتی جو ہے ہوا کے سہارے چلتی ہے، جب اچھی ہوا ہوتی ہے تو بڑے مست ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن جب اس کے بعد ایک آندھی والی ہوا چلتی ہے اور وہ موج در موج ایسی آندھی آتی ہے کہ کشتی الٹ جائے گی، اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم مارے گئے، تو اچانک سارے خدا ان کے دوسرے بھول کر وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین، 22ویں آیت ہے کہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم بالکل شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ 23ویں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن جب ہم کو نجات دے دیتے ہیں تو زمین میں آ کے پھر بغاوت کرنے لگتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں۔
اے لوگو ایک بات یاد رکھو، انما بغیکم علی انفسکم، جو تم سرکشی کر رہے ہو نا، اس کی قیمت اور خمیازہ تمہیں خود ہی بھگتنا ہوگا. اور جو کچھ تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو یہ تھوڑی دیر کی لطف لینے کی چیز ہے، واپسی ہمارے پاس ہوگی، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے انسان کی زندگی کی مثال بیان کی ہے 24ویں آیت میں. دنیا کی مثال ایسے سمجھو جیسے پانی ہے، آسمان سے اترا اور مٹی سے اس کے پانی میں مل گیا پانی. اب اس سے وہ چیزیں پیدا ہو گئیں جس کو انسان کھاتا ہے، جانور کھاتے ہیں. اور اس کے بعد حتی اذا اخذت الارض، لیکن وہی پانی جو انسان کی پیداوار کو ہریالی دے رہا تھا اور اس کو پروان چڑھا رہا تھا، اور وہ دنیا سجی ہوئی تھی، اور وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ بس ہماری کھیتی ہم کاٹنے جا رہے ہیں. ایک ہمارا حکم آتا ہے اور رات میں اچانک پتہ چلتا ہے کہ ساری کھیتی ان کی اجڑ گئی، اور ایک آندھی آئی جس نے اس کو اجاڑ دیا، یا پانی جو بعد میں برسا وہ پکی ہوئی کھیتی کو خراب کر گیا، اور کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی. تو ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو تم بھروسہ کر کے رہتے ہو، کب اللہ کا حکم آ جائے تمہارے سارے بھروسے کی چیزیں تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. 25ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو دعوت دے رہا ہے، ہم نے تم کو دنیا میں رکھا، دنیا کی نعمتیں دی، لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ تم ہماری وہ دعوت قبول کر لو جو ہمارا آخری گھر ہے تمہارے لیے، دارالسلام، امن و امان کا، سلامتی کا جو گھر ہے، اس کے اللہ تعالیٰ تمہیں پکار لگا رہا ہے. اور جو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی. اور اے لوگو اگر تم اچھائی کرو گے دنیا میں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھی اچھائی سے بدلہ دیں گے، بلکہ ہم بڑھ کر دیں گے اور بڑھا کر دیں گے. اور اس دن تمہارے اوپر دنیا میں قیامت میں کیا حالت ہوگی لوگوں کی، لیکن تمہارے چہروں پہ نہ تو سیاہی ہوگی، نہ تمہارے اوپر کسی قسم کی مطلب یہ کہ ہوا اکھڑ رہی ہوگی اور تم پریشان پھر رہے ہوگے. ایسے لوگ ہیں جنت والے ہوں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن جن لوگوں نے برائیوں کو کمایا ہے ان کو برائی میں بدلہ بھی برائی کا ملے گا. اور ان کے اندر قیامت کے جب وہ کھڑے ہوں گے تو ذلت ان کے اوپر ان کے چہرے کو سیاہ کر رہی ہوگی، اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے چہرے کو جو ہے رات کی تاریکی سے ڈھک دیا گیا ہو. یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور ہم اس دن 28ویں آیت ہے کہ ہم کو سب کو جمع کریں گے، اور پھر ہم اس سے کہیں گے بھائی کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا، انتم و شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا. اپنی جگہ تم بھی رک جاؤ اور اپنے شریکوں کو لے کر آؤ. تو اچانک وہ کہیں گے بھائی ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا وہ گئے کہاں. وقال شرکاؤہم، اور وہ ان کے جو جن کو شریک ٹھہراتے تو وہ کہیں گے اللہ میاں ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نہ تھے ہماری بندگی کرنے والے. فکیفیٰ باللہ شہیدا، اس وقت تعالیٰ گواہی دے گا ان کے تمہارے اور ان سب کے درمیان میں کیا کہ وہ ہماری عبادت سے دنیا میں غافل تھے. ہنالک تبلو، قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں ہر انسان کے اندر کی ساری باتوں کو چھان پھٹک کے نکال دیا جائے گا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا حق والا مولا تھا. اور ان کے جتنے انہوں نے گھر رکھے تھے خدا، وہ سب ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے 31ویں آیت میں کہا کہ تم بتاؤ یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ آسمانوں سے پانی اترتا ہے، زمین میں پیداوار نکلتی ہے. امن یملک السماء، تو وہ کون مالک ہے تمہاری، مطلب یہ کس نے تم کو مالک بنا دیا، کس نے تمہیں یہ دے دیا کہ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو؟ اور کون ہے جو مردہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو معاملات کا تدبیر کرتا ہے؟ تو اگر جب ان سے پوچھو کون ہے یہ کام کرنے والا، کون سننے دیکھنے والا ہے، کون زندگی دینے والا ہے، تو اس وقت تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ان سے کہو کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے پھر خوف کیوں نہیں کھاتے کہ اس کا احکام پہ عمل کرنا تمہیں گوارا کیوں نہیں ہوتا پھر؟ لیکن یہی تمہارا رب ہے حق، اور حق کے بعد تو جو کچھ ہے وہ صرف گمراہی ہے. تو کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ 33ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ حق ہو کے رہتے ہیں، حق ہیں اور حق ہو کر رہتے ہیں. الذین فسقوا، اور وہ ان پر بھی نافذ ہوں گے جو اس کا فسق کرنے والے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے طے کر دیا کہ جنہوں نے فسق کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم، تو آپ پوچھیں ان سے کہ جو تمہارے جتنے شریک ہیں دنیا میں، جتنے تم نے خدا بنا رکھے ہیں، کہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس مخلوق کو جو ہم نے پیدا کیا ان کو دوبارہ اس کو پیدا کر کے دکھا دے، یا جس کو پیدا کیا اس کو دوبارہ پیدا کر کے دکھا دے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تخلیق کو پیدا کیا، آغاز دیا ہے اور وہی اس کو دوبارہ دہرائے گا. تو تم کن باتوں کے بہتانوں میں پڑ چکے ہو؟ قل هل من شرکائکم، پھر آپ ان سے پوچھئے اس میں 43 سے ہے 35 میں کہ تمہارے کوئی ایسے شرکا ہیں جو تمہیں حق کا راستہ بتا سکتے ہو؟ تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صرف حق کا راستہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے.
پھر اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ جو حق کا راستہ بتانے والا ہے اس کی بات ماننا چاہیے یا اس کی بات ماننا چاہیے جو خود اپنے راستے ہدایت کے راستے پہ نہ دوسرے کو ہدایت دے سکتا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی باتیں تم بناتے ہو؟ کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی کمزوری بتائی کہ ان کی سارا ان کا علم جو ہے صرف گمانوں پر بنا ہے، ازمشن، اور کچھ بھی اس کے پاس کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے۔ سائنس بھی انہوں نے سائنس کو بھی ستیہ ناش کر دیا کہ سائنس میں جو فیکٹ ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی سائنس جو ہے انتہائی مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کی لنترانیاں اور طرح طرح کے گمانوں پہ چلتی رہتی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے گمان کتنا بھی ہو جائے، تم لاکھوں گمان کر لو، اس سے حق تو تمہیں نہیں ملے گا، حق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ 37ویں آیت ہے، یہ قرآن جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی آدمی اس میں کوئی اختراع کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، کوئی چیز شامل نہیں کر سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی، اور کسی اور کے پاس سے نہیں آیا ہے کہ بنا کے بیچ کر دیا گیا کسی اور نے، یہ تو وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں تفصیل سے آئی ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جو تمہارے رب کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے۔ ام یقولون افترا، پھر بھی وہ کہنے پہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی، کہہ دیں کہ صاحب یہ تو گھڑا ہوا قرآن ہے، تو ان سے کہیے اچھا ٹھیک ہے ایک صورت اس جیسی بنا کے لا کے دکھا دو، اور تم جتنے مددگار تمہیں مل سکتے ہو سب کو جمع کر لو اگر تم واقعی سچے ہو تو۔ بل کذبوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہاں پن پوائنٹ بات بتائی ہے کہ مسلمان جو انکار کرنے والا ہے اس کی اصل مجبوری کیا ہے۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے جو چیز اس کے علم میں نہیں جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جو اس کے علم میں نہیں آ رہی، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ مجھے کوئی چیز معلوم پتہ نہ ہو، میں تو نہیں مانتا اسے، تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ صاحب میں تو نہیں مانتا کہ رسول کوئی ہو سکتا ہے، میں تو نہیں مانتا کوئی خدا ایسا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کی حقیقت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ انتظار میں ہے کہ حقیقت جب آئے گی تب ہم سمجھیں گے، اور حقیقت جب آئے گی تو سمجھنے کا وقت نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے بھی قوموں نے انکار کیا تھا، دیکھ لیجیے انجام ظالم کا کیا ہوا۔ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ، تو بہرحال ان میں سے کچھ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو فساد پھیلانے والوں سے خوب واقف ہے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں تو آپ صرف اتنا کہہ دیجیے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ 41 آیت ہے، اور میرے عمل سے تم بری ہو اور میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے سنتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ایسی مطلب کوئی دل نہیں چاہ رہا ان کا لیکن مجبور ہو جاتے ہیں سننے پر۔ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہدایت نہیں لینا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ سنا بھی دیں گے ان کو تو گونگے بہرے کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو عقل نہیں لینا چاہتا، نہیں لینا چاہتا۔ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور آپ کی طرف بعض لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں لیکن ذہن کہیں اور الجھا ہوا ہے، تو آپ اندھے کو کیا ہدایت دیں گے جب وہ دیکھنا ہی نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم خود کرتے ہیں، اور پھر ظلم کو بھگتنا بھی مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھگتنا بھی پڑے گا ان کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جمع کرے گا، اور وہ ان کو اس وقت لگے گا، 45ویں آیت ہے، کہ ہم دنیا میں اتنا رہے تھے جیسے شاید ایک گھنٹے کی بس مدت تھی ہماری ٹوٹل، 200 سال رہے ہوں، 300 سال رہے ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا تھا وہ تو خسارے والے ہو گئے، اور ان کو ہدایت بھی نہیں ملی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، نبی ہم نے آپ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، ہو سکتا ہے ہم پورے نہ کریں اور آپ کو اس سے پہلے وفات دے دیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پورے کر دیں، لیکن ہمارا کام جو ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو وعدے جو کیے ہیں آپ سے پورے کرائیں گے یا آپ کے بعد پورے کرا دیں گے۔ ہم سب کو آپ کی طرف لوٹ کے آنا، ہماری طرف آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہی دے گا کیا کرتے تھے۔ وَلِكُلٍّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا تھا، لیکن جب رسول آ جاتا ہے اور پھر وہ انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا انجام بھی ہماری طرف سے طے کر دیا جاتا ہے بغیر کسی زیادتی کے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر سچے ہو تو آپ ان سے فرما دیں کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں تو اپنے بارے میں مجھے قابو نہیں ہے اپنے اوپر، میرا زور نہیں چلتا، نہ نفع میں نہ نقصان میں، لیکن میں تمہیں سے بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت آتی ہے تو نہ پیچھے ہوتی ہے نہ آگے ہوتی ہے۔ اس کے بعد 50ویں آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا تم دیکھتے ہو جب تم پر عذاب آئے گا، تو عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے تم پر، رات میں آئے دن میں آئے، اور یہ وہی چیز تھی جس کو مجرم چاہتے تھے کہ بس ان کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ عذاب کیوں نہیں آتا، جب آتا ہے تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آ کیسے گیا۔ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، پھر کیا ہوگا جب وہ واقع ہو جائے گا عذاب، تو کیا اس وقت وہ ایمان لے آئیں گے؟ الان اگر وہ اس وقت ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے کہ اب ایمان لاتے ہو، پہلے تم بہت جلدی مچاتے تھے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان سے 52 میں آئے تھے، ان سے کہا جائے گا جو ظلم کرنے والے تھے اب تو عذاب ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، اور یہ کمائی کا یہی بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، تو آپ کہیں یقیناً میرے رب کی طرف سے ہے اور یہی حق ہے، مگر تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر دنیا کے اندر جتنا بھی انسان نے جتنا بھی دنیا کما کے چلا جائے اور اللہ کو پھر مطلب یہ کہ ناراض کر کے وہاں پہنچے گا، تو دنیا کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کو دینا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فدیے میں جان اس کی نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت ان کو جب عذاب سامنے آئے گا تب ان کو ندامت کا جو پتہ چلے گا، لیکن وہ ندامت ظاہر بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے، ان کے لیے انصاف کے ساتھ سارے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ الا ان للہ، سنو 55ویں آیت ہے کہ زمین آسمان میں سب اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ بڑی اچھی نصیحت والی کتاب آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے لیے تمہارے سینے میں جو بیماریاں ہیں اس کا سب سے بڑا شفا اگر کوئی ہے یہ قرآن ہے۔ ہدایت والی کتاب ہے، رحمت والی ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ نبی فرما دیں کہ یہ اللہ کا وہ فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے جس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کتنی آسانی سے نعمت دے دی، اور لینے والا ان کو خود دینے کے لیے آ رہا ہے، مانگے بغیر ان کو دے رہا ہے، تو ان کو تو دنیا کی ساری نعمتیں جمع کرنے میں لگے، اس سے بہتر چیز مل رہی ہے۔ قل ارائیتم، تو اے لوگو تم ذرا بتاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق اتارا ہے اور تم اس میں سے کچھ چاہتے ہو، کسی کو حلال کر دیتے ہو، کسی کو حرام قرار دیتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پہ بہتان بنا رہے ہو؟ وما ظن الذین، ان لوگوں کو کیا ہوگا، ان کا کیا خیال ہے ان کا جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کے معاملہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ ان اللہ ذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو بہت فضل کرنا چاہتا ہے بندوں پر، لیکن اکثر لوگ ہیں جو شکر گزار نہیں بننا چاہتے۔ وما تکون فی شان، اے نبی آپ جو حالتوں میں ہوتے ہیں، مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ مطلب قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، یا تم لوگ جو ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو قرآن کو مطلب تم اے نبی آپ ہوتے ہیں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اور لا تعملون میں اے لوگوں تم جو بھی عمل کرتے ہو، لیکن ہم اس کی گواہی میں ہوتے ہیں جب تم مطلب یہ کہ مشغول ہوتے ہو۔ اور وما یعزب، اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی چیز زمین آسمان میں اس کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی۔ الا ان ولی اللہ، اور سنو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اللہ جو ایمان لاتے ہیں وہی تقوی والے ہوتے ہیں۔ لہم البشرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 64ویں آیت میں کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو بشارت ہے، زندگی کے اندر بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی ہے، اور اللہ کے کلمے کبھی تبدیل ہونے والے نہیں، یہی کامیابی کی بات۔ ولا یحزن کا قولہم، اے نبی آپ کو ان باتوں سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عزت ہے اور اللہ ہی کے لیے صرف عزت ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ پھر 66 میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمان زمین میں سب کچھ ہے۔ وما یتبعون معاف کیجیے گا 7:32 ہونے والے ہیں، جہاں بھی آپ بریک کریں۔ جی انشاءاللہ۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، جو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ جو ہیں پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر، شریک بنا کر، وہ تو گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی میں اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہاری رات کو سکون کی جگہ وقت بنایا، دن کو جو ہے تمہارے لیے آنکھوں کے کھولنے والی، روشن کرنے والا دن بنایا، تاکہ تم دنیا کی ضرورتوں جو ہیں مشغولیتوں میں لگ جاؤ۔ اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، تو ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ اور عندکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کوئی دلیل ہے تمہیں جو پیش کر سکتے ہو، اور یا تم اللہ وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، تو اللہ پر جو بہتان باندھتے ہیں وہ بہت ناکام ہونے والے ہیں۔ زمین کی زندگی میں جتنا لطف اٹھا لیں، آئیں گے تو ہمارے پاس، اس پر ان کے پاس، ہمارے پاس ان کے لیے کیا ہوگا؟ بڑا سخت عذاب، وہ اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ اور اے نبی آپ نبی نوح کے بارے میں بتا دیں، جب ان کی قوم سے کہا کہ اے لوگو اگر مجھ پر تمہاری دعوت، میری دعوت تم پر گراں گزرتی ہے، تم ایسا کرو کہ تم سارے لوگوں کو جمع کر لو اور مجھے نقصان پہنچانے پر تم تل پڑو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، تو تم کر دو جو کرنا ہے اور مجھے بالکل مہلت مت دینا۔ لیکن ان کا کہنا کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مجھے بچانا چاہتا ہے تم سب جمع ہو جاؤ، تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ 72 میں فین تولیتم، لیکن اگر تم اسے پھر جاتے ہو تو میں تمہیں اس بات سے تم نہیں مانتے تو میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، اور میں تو صرف چاہتا ہوں تم مسلمان بن دو، میں ہی مسلمان بن جاؤں۔ فقط ذبو، انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو نجات دے دی، اور ان کو کشتی والوں کے ساتھ نجات دے دی، اور ان کے پیچھے رہنے والوں کو سب کو ہم نے ڈبو دیا، اور ان کے جو بچے ساتھ تھے وہ آگے کی ان کی نسلیں ان کے ساتھ چلی۔ ثم بعثنا، پھر اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے ان کی قوم میں جو نشانیاں لے کر آئے، مگر ایمان نہ لانا تھا، نہ لائے۔ ہم ایسے سرکشوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس، انہوں نے بھی تکبر کیا، بڑے ظالم قوم تھے، مجرم قوم تھی، اور جب ان کے پاس ہمارا حق ان کے پاس آیا تو ان کا یہ تو جادو ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ حق کی بات لایا ہوں تم اس کو جادو کہہ رہا ہو، اور جادوگر تو کوئی کامیابی کی بات کر ہی نہیں سکتا، میں تمہیں فلاح کی بات بتانے آیا ہوں، جادوگر تو فلاح دے ہی نہیں سکتا۔
تو انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کچھ آتے ہو نا، ہمارے اس سے پہلے بھی ہمارے باپ دادا کے پاس ایسی باتیں کہنے والے آتے تھے، اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہماری جو کبریائی ہے، ہمارے جو حکومتیں ہیں، اقدار ہے، تم چھین لے جاؤ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرعون نے کہا جادوگروں کو لے کر آؤ۔ جب جادوگر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم ڈال دو جو ڈالنا ہے، اور انہوں نے ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ ان کو بیکار کر دے گا جادو کو، کیونکہ مفسدوں کا عمل کو اللہ تعالیٰ فاسد نہیں، صحیح ہونے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا حق کلمہ جو ہے حق پورا ہو کے رہتا ہے، چاہے مجرموں کو پسند نہ آئے۔ سوالات سے نہیں سر کچھ؟ جی تو یہاں تھوڑا سا وقت ہے ابھی تو ماشاء اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ توبہ، سورہ توبہ میں آیت نمبر 59 میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو دے اس کو لے لو، اس سے کیا دینے کا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد اللہ کا دین ہے یا غنیمت ہے؟ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہی تو پہنچائیں گے نا۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے جو احکام نبی کے ذریعے سے ملے ان کو لے لو، ایک تو پہلا تو مطلب اس کا یہی ہے۔ لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے کہا جائے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اور تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یا یہ تمہیں خرچ کرنا ہے یا تمہیں نکل پڑنا ہے، تو تم اللہ اس کے رسول کی بات کو لے لو۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں انعام کی شکل میں اللہ کے نبی نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو تمہیں جتنا مل رہا ہے تم اس کو لے لو اور اسی پہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے دینے کے دعائیں ہیں وہ تم اس کو سب سے بڑی چیز سمجھو۔ تو یہ چاروں باتیں اس سے نکلتی ہیں۔ بالکل۔ کون سی آیت کا ریفرنس دیا تھا؟ آیت نمبر 59۔ اچھا ٹھیک۔ توبہ، سورہ توبہ کی۔ اگلا سوال ہے نظیر صاحب، یہ جو آیت تھی جس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں، تو یہاں پہ لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے، صدقات استعمال ہوا ہے، اور صدقات اور خیرات دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ نے غالباً یہ کہا تھا کہ یہ بات کہیں آگے آنے والی ہے، جو جب وہ سارے 8 کیٹیگری بتائیں گے تو اس کا فریدۃ من اللہ، تو فریضۃ من اللہ کی وجہ سے یہ زکوٰۃ بن گئی جی۔ اور اسی لیے نبی کریم نے یہ فرمایا کہ جب لوگ آپ کے پاس آئے لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، مجھ پر نہیں چھوڑا، خود بتا دیا۔ ٹھیک۔ ایک سوال ہے کہ یہ جو چائنا ساکس، جو ساکس پہنتے ہیں آج کل، چائنا ساکس سے مراد میرے خیال میں جو پتلے والے ساکس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مسح کا کیا حکم ہے؟ اصل میں اب میں اس کے بارے میں بہت تفصیل میں جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ مطلب موزہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اندر کی کھال جو ہے جھلکے نہیں، اتنا تو ہونا چاہیے اسے۔ اچھا، جب مسح کٹنے میں جو پانی جو ہوتا ہے اگر وہ چلا جائے اندر تو مطلب وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی مطلب یہ ہے کہ کھال کو جھلکنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ ایک سوال اور ہے کہ نماز کے بعد دعا جو مانگتے ہیں، نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ مطلب بد دعا کریں اس وقت، پھر مطلب زیادہ اچھی بات ہوگی نا۔ یہ نہیں، بدعت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 باتیں الگ الگ فرمائی ہیں کہ امام اگر دعا مانگے تو اپنے لیے تنہا نہ مانگے، اور آپ نے فرمایا کہ جب امام کہے تو تم آمین کہو، دعا مانگے تو اس پہ آمین کہو۔ ساری باتیں الگ الگ کہی ہیں، لیکن جب ہم اس کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ بھائی امام دعا مانگے، سب یہ بدعت ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ لیکن سوال ہے کہ نبی کریم نے یہ باتیں جو الگ الگ کہی ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، اس میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں کہی گئیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ ہاں بہت سے وقت آپ جو بات کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا نہ تو فرض ہے کہ بالکل لازمی ہے نماز کی طرح، نہ وہ بدعت ہے، بیچ میں ہے۔ ٹھیک، مانگ لے تو اچھا ہے، نہ مانگے تو بھی کوئی برائی جی نہیں ہے۔ بالکل، جی بالکل۔ اور یہ اس کے بعد جو منہ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، کیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو دعا کے بعد؟ دعا کے بعد۔ تو یہ مطلب بالکل صحیح یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا ایسے ہاتھ اٹھا کے کرو اور اس کے بعد اس کو ایسے کر لو، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ۔ باقاعدہ۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور نظیر صاحب، پھر اس کے بعد میں یہ سوال ہے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی بیچی ہے
اور اس میں سے کچھ ہزار ان کے پاس بچے ہیں اس وقت کیش ہے، تو کیا یہ پورا 1 سال ویٹ کرے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ نہیں، جس وقت بھی ان کا سال پورا ہو رہا ہے اس میں یہ زکوٰۃ کی رقم بھی اس میں شامل ہو کر اس پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. مطلب جو کچھ بھی ہے اس میں یہ جو سیونگ ہے اس سال کی وہ ایڈ ہو جائے گی، اور ان کو زکوٰۃ ابھی دے اس پہ دینا بھی چاہیے. زکوٰۃ اس پہ بھی ہوگی، کلوزنگ اماؤنٹ پہ ہوتی ہے، اس میں سال کلوزنگ گزرے نہ اماؤنٹ کے گزرے. اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. دوبارہ اس کی وضاحت کر دی صاحب آپ کو. مطلب زکوٰۃ اس پہ دیکھیے، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ نصاب جو ہوتا ہے وہ آدمی پر ہوتا ہے، پیسے پہ نہیں ہوتا. یعنی آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے تو اب آپ 1 سال گزر جانے کے بعد اس پہ زکوٰۃ دیں گے. تو اصل نصاب تو آپ کا بنا ہوا ہے نا، کہ آپ 1 سال سے لے کے جنوری سے جنوری تک آپ صاحب نصاب تھے. اب اس میں ان اور آؤٹ جو ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر فرض کیجیے 11ویں مہینے میں آپ کے پاس 50,000 تھے اور 11ویں مہینے میں 10,000 رہ گئے، تو آپ زکوٰۃ صرف 10,000 کی دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اپوزٹ بھی مان لیجئے کہ آپ کے پاس 10,000 تھے اور 11ویں مہینے میں 50 ہو گئے تو 50 پہ زکوٰۃ دیں گے. تو نصاب آپ کا ہے، پیسے کا نصاب نہیں ہوتا کہ پیسہ ہر مہینے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر 11 مہینے آپ کی تنخواہیں جو ملتی ہیں تو ہر مہینے ایک زکوٰۃ نکلے گی، 12 مہینے تک 12 زکوٰتیں ہوں گی آپ، اور کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. پھر سر یہ بتائیے کہ کسی کے پاس 40 تولے سونا ہے مثال کے طور پر، اور کیا کوئی ایک تو یہ پورے 40 کے اوپر وہ 2.5% زکوٰۃ سال میں دے دے، کیا اس میں کوئی ڈیڈکشنز بھی ہیں کہ جو استعمال میں زیور رہا ہے اس کے اوپر نہیں دینا ہے، یا نصاب کے اوپر جو اماؤنٹ ہے صرف دینا ہے؟ نہیں، نصاب جن لوگوں کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہے، جب نصاب سے اوپر ہو جائے تو پھر پورے پہ زکوٰۃ ہے، اس میں تو کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے. ڈیڈکشن نہیں ہے سوائے لون وغیرہ کے، اور کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے؟ جی ہاں، جو لون ہے اس کا، اس سال کا جو کوئی لون ہے جو سال دینا ہے وہ ہوگا، یا اس کے اخراجات ہونا ہے وہ ہوں گے. اس کے علاوہ جو بات ہے کہ ایک اوپینین ہے یہ امام شافعی کی، کہ وہ اگر ایک آدمی کے یعنی استعمال کے زیور ہیں، سونا نہیں بلکہ استعمال کے زیور ہیں، تو وہ استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ ان کی رائے ہے، اس میں ان کے یہاں کوئی لمٹ نہیں. احناف میں اس پہ دینا چاہیے. جی، مکمل طور پر امام ابو حنیفہ کے یہاں دینا چاہیے. بالکل، جی بالکل. بہت شکریہ. ایک اور ان کا یہ شوکت رضوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ایک بڑی مختلف بات ہے صاحب، یہ کیا سمجھے نہیں، قرآن میں جو جگہ جگہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو سخت عذاب کی یا جہنم کی، تو یہ خوشخبری کے ساتھ یہ سزا کیا تعلق؟ یہ تنزیہ انداز ہے، یہ کہ وہ جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب مذاق اڑانے کا وقت ہمارا آگے جائے گا. پھر کہ جس چیز کو تم انکار کر رہے تھے تو اس کی تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے لیے واقعی ذلت کی چیز تھی یا ہمارے حساب سے ذلت کی. اب تم اسے خوشخبری سمجھنا چاہتے ہو تو مان لو. بہت شکریہ. ایک سوال اور صاحب، یہ اس کو بھی لے لیے پھر انشاءاللہ اجازت ہے ان سے. یہ ایک سوال اسی پر آیا نظر صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ امام شافعی کی جو رائے ہے کہ جو یوز والی جو جیولری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہے ہر سال، تو یہ کتنی اسٹرانگ اوپینین ہے دوسروں کی نظر میں؟ مطلب یہ کہ میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اوپینین غلط ہے، لیکن میرے نزدیک امام حنیفہ کی رائے زیادہ یعنی مطلب یہ کہ صحیح ہے. اور اس میں اصل میں جو 2-3 باتیں اور ہیں اس میں وہ ہم مس کر جاتے ہیں. اس میں سے مثلا ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ زیور جو ہے مثلا کہیں کوئی کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کو مانگا تو کرائے پر نہیں بلکہ ویسی عاریتاً دے دیا، استعمال کے لیے دے دیا. یہ بھی اس کی ایک شرط ہے، لیکن یہ تو ہوتی نہیں کسی کے یہاں، گھر میں رکھا رہتا. سر یہ مجھے بڑا کوئک کوشچن جی ارشاد آپ سے پوچھنا تھا شروع کرنے سے پہلے. جی بتائیے، کہیے. میں یہ پوچھ رہا ڈاکٹر صاحب، یہ گھر پہ اگر تراویح پڑھے تو 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے. اچھا، دوسرا اس کے ساتھ دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جب تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس پہ قضائے عمری کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں؟ اس میں مشکل ہے کیونکہ آپ چاروں میں پھر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو پھر کیسے ہوگا وہ؟ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نظیر صاحب. تو دعا کر لیجیے انشاءاللہ، پھر اجازت لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے شفا یابی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن ایک شفا یابی کا ذریعہ ہے، قرآن کی آیتیں شفا یابی کا ذریعہ ہیں، دوائیں شفا یابی کا ذریعہ ہیں، اور دعائیں بھی شفا یابی کا ذریعہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کریں، دوا بھی کریں، دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ اپنے شفا کے قبولیت کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری دواؤں کا فائدہ پہنچا دے.
اور ہماری حفاظت فرمائے سب کی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.